اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی، دکن کی ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سب کی خدمت میں خان زاہد کی محبتوں کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم ایک بار پھر آپ سب کا مشاہیر ادب سے گفتگو میں استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ادبی مکالمے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیر سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی شخصیت جو بین الاقوامی سطح پر علمی اور ادبی پہچان بنا چکے ہیں۔ آپ کا تعلق شمالی کشمیر ہندوارہ سے ہے۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی کشمیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، مشاہیر ادب سے گفتگو میں ہم آپ کا دلی استقبال کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، عصر حاضر کے علمی اور ادبی منظرنامے میں ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب اپنی تخلیقی اور تنقیدی صلاحیت کی بدولت نہ صرف کشمیر میں بلکہ عالمی سطح پر اپنی منفرد پہچان بنا چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگرچہ بنیادی طور پر اقبالیات کی ڈاکٹریٹ ہیں اور ان کی پہلی تنقیدی کتاب جہانی اقبال ہی ہیں، تاہم ایک ادب شناس شخصیت ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اقبالیات کے علاوہ فکشن اور تنقید میں بھی اپنا لوہا منوایا ہے۔ ابھی تک ڈاکٹر صاحب کی 6 کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ان کے کچھ ایڈیشن پاکستان میں بھی شائع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے مقالے اردو کے معیاری رسائل کی زینت بن چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فکشن اور تنقید میں یکساں قدرت رکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک کے بین الاقوامی تنقیدی اور افسانوی فورمز میں شاذ ہی کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب کو بحیثیت افسانہ نگار اور ناقد مدعو نہ کیا جاتا ہو۔ تو آئیے ناظرین، ڈاکٹر ریاض احمد توحیدی صاحب کی مزید ادبی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش ہم انہی سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ آپ کی تعلیم و تربیت، ادبی لگاؤ اور ادب سے وابستگی کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ جی، میری تعلیم کا جہاں تک تعلق ہے تو اول سے تا 10ویں میری تعلیم گورنمنٹ ہائی سکول وڈی پورہ میں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد انٹرمیڈیٹ یعنی 11 اور 12 میں نے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری ہندوارہ سے کیا، پھر گریجویشن ڈگری کالج ہندوارہ سے، اس کے بعد ایم اے اردو شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی، تو پھر میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی سے مکمل کیا۔ اس طرح سے میرا جو تعلیمی سفر رہا ہے وہ آپ مان لیجئے اول سے تا پی ایچ ڈی سرکاری تعلیمی اداروں میں ہی رہا ہے۔ جی، اب جہاں تک ادب سے لگاؤ یا وابستگی کا تعلق ہے، اب دیکھیں اگر کوئی انجینئرنگ کرتا ہے، انجینئرنگ کی ڈگری کرتا ہے یا ڈاکٹری کی ڈگری، تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو انجینئر بن جاتا ہے۔ تو ادب سے میری وابستگی ادب پڑھ کر ہوئی۔ جب میں نے ادب میں ڈگریاں حاصل کی تو میں ادیب بن گیا۔ تو اس کے پیچھے ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا ماحول نہیں تھا، نہ گھر میں ادبی ماحول تھا اور نہ ہمارے اس بستی میں یا سماج میں یہاں پر اس قسم کا کوئی ادبی ماحول نہیں تھا، نہ ادبی تنظیمیں تھی، نہ کوئی بہت بڑا ادیب تھا کہ
مجھے ایسا لگتا کہ میں اس کے اثر سے یا اس کو دیکھ کر میرا ذوق بڑھ جائے. اصل میں گریجویشن کے دوران تھوڑا بہت میں نے یہ جو ہے افسانے، شاعری اور مضامین لکھنے شروع کیے. اب چونکہ یہاں پر گریجویشن میں سبجیکٹ جو تھا، ایک مضمون جو تھا اردو تھا، تو لیکن بعد میں ایسا ہے کہ یونیورسٹی میں ایم اے کرنے کے دوران مجھے صحیح معنوں میں افسانہ، تنقید یا ادب کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی. آپ ایسا سمجھیں کہ پہلے میں یعنی گریجویشن کے دوران کئی افسانے ایسے ہیں جو میں نے بعد میں پبلش بھی نہیں کیے ہیں، یعنی شائع بھی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے افسانہ لکھنا آتا ہے. تو میں مہینے میں آپ ایسا سمجھے 5 افسانے لکھتا تھا. لیکن جب مجھے پتہ چلا بعد میں کہ افسانہ نگاری یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، افسانہ لکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ ایک فنکاری ہے، تو پھر میں 5 مہینے میں ایک افسانہ مکمل کر پایا. آپ ایسا سمجھے. تو اس طرح سے ادب سے میری وابستگی جو ہے فکری طور پر ادب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو اپنی کتابیں تصنیف کی ہیں، 6 کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ان کتابوں کی نوعیت کیا ہے اور کون کون سی کتاب آپ نے لکھی ہیں، اور مزید یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ موضوع یا آپ کی پسندیدہ کتاب کون سی ہیں ان میں سے. ادب بذات خود ایک پسندیدہ موضوع ہے، بے شک ہے نا. بعد میں جو ادب کی مختلف اصناف ہیں، تو کس کو کس صنف کی طرف ذہنی میلان ہے یا کس کو پسند کرتا ہے، تو یہ تو اپنی جگہ ہیں. اب دیکھیے اقبالیات میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کیا، تو اقبالیات میرا جو ہے فیوریٹ سبجیکٹ رہا ہے. تو پہلی کتاب جو میری آئی ہے جہان اقبال، تحقیقی و تنقیدی نوعیت کی کتاب ہے. تو اس کے بعد دوسری کتاب میری جو ہے وہ ہے کالے پیڑوں کا جنگل، یہ افسانی مجموعہ ہے. تیسری کتاب یہ میرا تحقیقی جو موضوع بھی تھا، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم بحیثیت اقبال شناس. تو اس کے بعد ایک اور کتاب میری آئی ہے کالے دیووں کا سایہ، افسانی مجموعہ ہے. تو پھر ہے تنقیدی نوعیت کی جو کتاب ہے معاصر اردو افسانہ تفہیم و تجزیہ، جلد اول 2018 میں. تو اس کے بعد اس کی دوسری جلد بھی آ گئی. اس طرح سے 6 کتابیں میری آج تک شائع ہو چکی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے 1 سے زائد ایڈیشن نکلے ہیں، وہ تو کشمیر سے، دہلی سے اور پاکستان سے بھی. ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے علمی اور ادبی منظرنامے میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے، تو اسی تناظر میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ادبی اور علمی وابستگی وہ کتنی انجمنوں کے ساتھ یا کتنی جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ رہی ہے، یا مطلب آج بھی وہ جاری ہیں، وہ آپ کا جو رابطہ ہے یا ان کے ساتھ جو وابستگی ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں آپ سے، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں. اس میں ایک تو ہے فکشن رائٹرز گلڈ، جموں کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ، اس کے ساتھ میں وابستہ ہوں جی. اور آیوسا، ہاں آیوسا انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح کی جو ینگ سکالرس کی جو تنظیم ہے، تو اس کا میں کشمیر چیپٹر کا یہ ہے کوآرڈینیٹر ہوں. تو اس کے بعد جو ہے انجمن علم و ادب اور ساؤتھ ایشین کلچرل سوسائٹی آف چیکاگو جو ہے، تو اس کا میں چیئر پرسن ہوں. وہ ایک بین الاقوامی سطح کی ایسی تنظیم ہے جس کے ذریعے کئی پروگرامز پچھلے کئی برسوں سے ہوتے آ رہے ہیں، تو اور اہم پروگرامز عالمی سطح کے. تو اسی طرح سے یہاں پر جو مقامی تنظیمیں ہیں
جیسے ادارہ تحریک ادب جموں کشمیر، محبوب العالم کلچرل ٹرسٹ، اسی طرح شیخ العالم کلچرل ادبی ٹرسٹ یا دوسری تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ میری وابستگی ہے. ہاں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کو کتنے ایوارڈ آج تک حاصل، آپ نے کتنے ایوارڈ آج تک حاصل کیے ہیں یا کس بنا پر آپ کو وہ ایوارڈ ملے ہیں؟ دیکھیے، پہلے بیسٹ اسکالر ایوارڈ مجھے کشمیر یونیورسٹی سے ملا بصورت گولڈ میڈل، تو یہ اقبالیات میں ملا ہے. تو اس کے بعد 2018 میں میری ایک کتاب جو ہے معاصر اردو افسانہ تفہیم و تجزیہ، اس کو ایک ایوارڈ ملا، یہ ہیں اتر پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے. تو اس کے علاوہ جو دوسرے چھوٹے موٹے ایوارڈس تو ملتے رہتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آخری سوال ہمارا یہی ہے آپ سے کہ چونکہ فکشن جو ہے، فکشن نگاری یا جو تنقید ہیں، بالکل آپ ان دونوں پہ آپ کی دسترس ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یکساں قدرت آپ رکھتے ہیں اس میں. لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ تخلیق اور تنقید میں کیا فرق ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ چونکہ جو اردو کے طالب علم ہیں، آپ انہیں یہ بھی بتائیے یا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ تنقید کے حوالے سے کون سی کتابیں ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گی جن سے ہم درس فیض حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے، تخلیق اور تنقید دونوں ادب کے زمرے میں آتے ہیں. تو ادبی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، تخلیق کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، بالکل، یعنی ایک فنکاری ہے، اور تنقید کا اپنا طریقہ ہے. دونوں کے راستے الگ الگ ہیں. میں ادبی طور پر یہ کہہ رہا ہوں. وہ اس طرح سے تخلیق کار جو ہوتا ہے، تخلیق لکھتا ہے جب اس کی تخلیق سامنے آتی ہے. جیسے میرے پاس کسی کا شعری مجموعہ یا کسی کی غزل یا افسانہ یا افسانی مجموعہ آ گیا، تو اس کے بعد ہی اس کو پڑھ کر میرا جو تنقیدی سفر شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات یہی ہے. تو تخلیق کار تخلیق کے دوران خود بھی اپنے تنقیدی شعور کا استعمال تو کرتا ہے، لیکن اسے فنکاری کہیں گے، جس طرح ایک طرح سے سیٹنگ جسے کہیں گے. تو لیکن یہ تنقید جو ہے، دیکھیں تنقید کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے سماجی نوعیت کی تنقید، جیسے عیب جوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا. لیکن ادبی تنقید کا اپنا طریقہ ہے. اس کو اس طریقے سے آپ سمجھیں گے کہ جو ادبی تنقید ہوتی ہے یا جو تنقید نگار ہوتا ہے، وہ کسی بھی فن پارے کا جائزہ یا تجزیہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کے لسانی، موضوعاتی، فنی پہلوؤں پر ارتکاز کرتا ہے، بعد میں ایک جائزہ پیش کرتا ہے. اگر تنقید اور تخلیق ہم یہ کہیں گے ایک ہی چیز ہے، تو پھر غالب کے اشعار جو ہیں، تو ایک ایک شعر پر کئی لوگوں نے کئی مضامین لکھے ہیں، تنقیدی نوعیت کے مضامین. پھر کیا تنقید اگر اتنا ہی ہے کہ تنقید تخلیق کار خود بھی اس میں تنقید کرتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے؟ اصل میں تنقید کا اپنا ایک منصب ہے. تنقید کی ہی وجہ سے کسی کی تخلیق جو ہے یا کوئی فن پارہ، اس کی خوبیاں سامنے آتی ہیں. ہاں، سامنے آتی ہیں، اور اس کا معیار کیا ہے ادب میں، ادبی نوعیت کیا ہے. اور اگر کہیں پر ایسا بھی ہے کہ کہیں خامیاں بھی نظر آئیں گی، تو اس کو بھی اجاگر کرنا پڑتا ہے. جیسے ہم ایسا تنقید کا یہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جب تک نہ کسی فن پارے میں، کسی مضمون میں، کسی غزل یا نظم یا افسانے سے متعلق نقائص بیان نہ کیے گئے ہوں، یعنی خامیوں کو اجاگر، تب تک شاید وہ تنقید نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. تنقید کا اصل کام ہے پرکھنا، جانچنا، پرکھنا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اور اہم کام یہ ہے کہ جیسے کوئی افسانہ ہے، اس کی پلاٹ سازی کیسی ہے، اس کا اسلوب کیا ہے نا، تو موضوع کس طریقے سے انہوں نے برتا ہے، وحدت تاثر ہے برقرار ہے اس میں یا نہیں. اچھا،
اسی طرح سے اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں تو سب چیزوں پر ان کو جب کھولتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں، ایک ناقد کی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ ایک فن پارے کا وہ صحیح انداز سے، ادبی انداز سے، علمی انداز سے جائزہ پیش کرے. یہ تنقید اصل میں ہے. تو اب تنقید سیکھنے کے لیے کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ آپ کا سوال یہ بھی ہے. دیکھیے بہت ساری کتابیں ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے مقدمہ شعر و شاعری کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ہاں، مولانا خالی کی. دیکھیے آسان طریقے سے انہوں نے وہاں پر سمجھایا ہے، نظری تنقید بھی اور عملی تنقید بھی. اس کے بعد ہے شبلی نعمانی، ہاں شعر العجم یا موازنہ انیس و دبیر. تو ایک اور کتاب ایسا ہے اینٹونیمی آف کرٹیسزم. ہاں، یعنی یہ ایسی کتاب مانی جاتی ہے جس نے جدید تنقید کو ایک نئی نہج عطا کی. ہاں، تو یہ فرائی کی کتاب ہے، تو اس کا مطالعہ بھی اہم نظر آتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر جو سے حامدی صاحب نے کتابیں لکھی ہیں یا فکشن شعریات جو گوبی چنگ نارن صاحب کی کتاب ہیں، تو اسی طرح سے ساختیات پس ساختیات گوبی چنگ نارن صاحب، یا شاعری کی تنقید جو ہے قاسمی صاحب کی ہے نا، فکشن مطالعات جو ہیں تو یہ ہیں علی گڑھ سے جو ہیں کدوائی صاحب کی. کئی اور کتابیں ہیں، یعنی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ ایسی کتابیں ہیں کہ جن کو پڑھ کر انسان کا ذہن ایک تو کھل جاتا ہے، دوسری یہ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے تنقید کا منصب جو ہے اس کو انسان سنبھال سکے اور کسی بھی فن پارے کا جائزہ، تجزیہ اور تنقیدی جائزہ لے سکے. یا ہمارے قدوس صاحب کی جو کتاب ہے متن، معنی اور تھیوری ہے نا. تو ایک اور کتاب جس کا مطالعہ مفید رہے گا وہ ہے پروفیسر کوثر مظہری صاحب کی قرات اور مکالمہ. تو اسی طرح سے کئی اور کتابیں ہیں فکشن پر. ایک اور کتاب جو ہے ان کی جو اہم کتاب ہے پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب کی. تو یعنی کسی کو اگر یہ سمجھنا ہے تنقید کیا ہے، کس طریقے سے افسانے یا شاعری پر تنقید کی جاتی ہے، تنقیدی مقالہ لکھا جاتا ہے، تو پہلے تو میرے خیال سے ان کتابوں، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے تاکہ انسان مکمل طور پر تنقید کو سمجھ سکتا ہے، تنقید کے طریقہ کار کو سمجھ سکتا ہے، تو اس کے اطلاع کی جو عوامل ہوتے ہیں تو ان کو جان سکتا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس سے پہلے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں، ہماری اس ادبی چینل کے بارے میں ہمیں آپ اپنی انمول باتوں سے نوازیے. اردو ہے میرا نام، یہی نام ہے نا اس کا. تو پہلے نام، خوبصورت نام آپ نے رکھا ہے اس کا. دیکھیں زاہد صاحب، میں سوشل میڈیا پر دیکھتا رہتا ہوں انڈیا سے اور پاکستان سے یا کچھ اور ممالک سے لوگوں نے اردو کی مناسبت سے یہ جو ہیں یوٹیوب چینل ہیں یا فیس بک پیجز بنائے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ انسان آج زیادہ تر ٹائم وقت جو دیتا ہے وہ تو موبائل پر ہی دیتا ہے، سوشل میڈیا پر. تو میں جب بھی مجھے بھی فرصت کے اوقات میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے موبائل کھولتا ہوں، یوٹیوب چینل جو ہیں جہاں پر عروض والی چینل ہیں جن پر عروض کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے، تنقید کے بارے میں، فکشن کے بارے میں، تو اشعار کی تشریح وغیرہ، تو بہت آسان ہوتا ہے مختصر ترین وقفے میں یا وقت میں. تو میں وہ سنتا بھی ہوں اور استفادہ بھی کرتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ کام جو ہے خصوصاً کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے یوٹیوب چینل بنائی ہیں، تو اردو کے ضمن میں یہ ایک اہم کام ہے، قابل سراہنا اقدام ہے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کوشش جاری رکھیں. تو 10-20 منٹ کا آپ جو ہے کسی بھی شخصیت کا ویڈیو جو بنائیں گے، ہاں، تو وہاں پر اہم سوالات
وہاں ان سے پوچھیں اور اس کو اپلوڈ کرتے جائیں، تو ایک تو طالب علموں کو بھی فائدہ ملے گا، دوسری اردو کی خدمت بھی ہوتی رہے گی. تو آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی بیش قیمت جو ادبی خدمات ہیں یا آپ کے جو متنوع تجربات ہیں ان سے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین، بہت جلد ہم پھر سے ایک اور ادبی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، لیکن تب تک کے لیے دیجیے اپنی میزبان خان زاہد کو منٹو صاحب کے اس قول کے ساتھ اجازت: زبان اور ادب کی خدمت ہو سکتی ہے صرف ادیبوں اور زبان دانوں کی حوصلہ افزائی سے، اور حوصلہ افزائی صرف ان کی محنت کا معاوضہ ادا کرنے سے ہی ہو سکتی ہے. شکریہ.